یہ خیر کا جذبہ، دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کا جذبہ، یہ اس لیے تھا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے، لوگوں کے سلسلے میں نقصان پہنچانے کا جذبہ ان کے دلوں میں کبھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ میرے عیب بیان کرنے کی وجہ سے میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، رزق میں تو کمی اور زیادتی اوپر والا کرتا ہے، وہ میری چیزیں بکوائے گا، وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ ایک چیز پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، ایک چیز پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، اور چیز کیا بتائے؟ الحمدللہ کہا میں نے ایک موقع پر الحمدللہ کہا، میں اس پر 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، پھر بھی دل کی کھٹک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو بیٹھے تھے شاگرد تھے، دوسرے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت کس بات پر آپ 30 سال سے استغفار کر رہے ہیں؟ وہ بھی الحمدللہ تو اچھی چیز ہے۔ کہا ہوا یہ تھا، ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکل کر بازار جا رہا تھا، دکان پر بیچ راستے میں خبر پہنچی کہ بھائی آگ لگ گئی ہے بازار میں اور دکانیں جل رہی ہے۔ میں بے چینی کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا، ایک آدمی آیا سامنے سے، کہا آپ مت گھبراؤ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دکان صحیح سالم ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ، کہنا بھی چاہیے اسے موقع پر، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے کہ میں نے اس موقع پر صرف اس وجہ سے کہ میرا نفع ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا، میری دکان بچ گئی، مجھے فائدہ حاصل ہو گیا، اس پر الحمدللہ کہا، مجھے افسوس ہو رہا ہے دوسروں کے نقصان پر مجھے تکلیف کیوں نہیں، میں نے الحمدللہ کیوں کہا؟ اس پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں اور دل کی کھٹک دور نہیں ہو رہی۔ کیا جذبہ تھا دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے کا۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر اچانک زبان پہ آتا ہے الحمدللہ آتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، لیکن ان کا دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بھی سوچنے کا ایک انداز دیکھیے۔ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا بہترین اور پسندیدہ دین ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ جو اس کو لے آئے گا اللہ کے دربار میں، اللہ اسے قبول کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام کی ہر چیز، ہر عمل، ہر حکم سب سے بہترین ہے، پسندیدہ ہے، انسانوں کے فائدے اور نفع میں۔ اس میں دنیا کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور آخرت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق اچھا کر لو،
اپنے پیدا کرنے والے سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، عبادت کر لو، اور جو عبادت کی قسم کے نیک کام ہیں وہ کر لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے؟ نہیں، اللہ سے اپنے رشتے کو اچھے سے اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تم اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، اچھے سے اچھا بناؤ۔ اسی لیے نماز میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ حکم ہے اور ساتھ میں جن کا حکم آیا ہے وہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز سے بندے کا اپنے پروردگار، اپنے خالق اور پیدا کرنے والے سے رشتہ اچھا بنتا ہے، اور زکوٰۃ سے، مال خرچ کرنے سے بندے کا رب کے بندوں سے، اپنے بھائیوں سے تعلقات اچھے بنتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے بھی رشتہ مضبوط کرو اور بندوں سے بھی اچھے تعلقات بناؤ، ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی بھی بھلائی کی سوچو، ان کے بھی خیر سوچو، خیر خواہی کرو۔ اور اس سلسلے میں نمونہ ہے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب سے جو تھا وہ تھا، لیکن مخلوق کے ساتھ ان کی خیر خواہی میں، ان کا اچھا چاہنا، ان کا بھلا چاہنا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے ہاتھ لگے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا رہے ہیں، اپنے مالک سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، اور مخلوق سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں سنیں جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے، عجیب کیفیت میں کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا تھا نہیں نہیں نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا خیال کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 5 عمل بتائے کہ آپ 5 یہ کام کرتے ہیں، اور 5 کام وہ تھے جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5 اعمال بتائے، اور جو آدمی ایسا کام کرے گا اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سب کے لیے بھلائی چاہ رہے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی، اور اتنی کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کھلے جا رہے ہیں، اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کی تو یہ حالت ہو گئی ہے بے چینی میں، بے کیفی میں، بے اطمینانی کی، لوگوں کی فکر میں، لوگوں کی ٹینشن آپ کو ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے، ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ ایسا مت کیجیے، اتنی ٹینشن نہ لیجیے۔ آپ کا کام البلاغ المبین، کھول کے بتا دینا ہے، بیان کر دینا ہے، سنا دینا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد نہیں قبول کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نبی کی بے چینی دیکھیے کہ جس کامیابی کے پیغام کو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ دوسرے بھی قبول کر لیں، اس کی میں اپنے آپ کو بھلا دیں۔ لعلک باخع نفسک، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ جعلت هذه الدواب التي تقع فيها يقعن فيها۔ میری مثال اور تمہاری مثال
اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھپ اندھیرے میں رات کی تاریکی میں آگ جلائی. جب آگ کا الاؤ روشن ہو گیا تو آس پاس کے کیڑے مکوڑے پتنگے آ کر اس پر گر رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں نہ جلے. یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ تم جہنم کے اعمال کر رہے ہو، جہنم میں اپنے آپ کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو. وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اے لوگو، تم ہو کہ مانتے نہیں ہو اور اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو ان کیڑے مکوڑوں کی طرح. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی لوگوں کے سلسلے میں. وہ کامیاب ہو جائے، وہ نفع حاصل کر لے، وہ فائدہ حاصل کر لے. اور اللہ نے ایسے خیر چاہنے والے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے والے، دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھنے والے، دوسروں کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی چاہنے والوں کے واقعات قرآن میں بیان فرمائے. سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ایک نیک آدمی کا تذکرہ کیا. اس آدمی نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا، توحید کا پیغام پہنچایا. لوگ مشرک تھے، مانتے نہیں تھے، مخالفت شروع کر دی اور ان کو شہید کر دیا. اس نیک بندے کو، اللہ کے نیک بندوں کو اس کی قوم کے لوگوں نے توحید کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے شہید کر دیا. وہ شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا. اور اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا، فرشتوں نے کہا قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، تجھے یہ اونچا مقام مل گیا ہے. اب جنت میں وہ پہنچ گیا. جنت میں پہنچنے کے بعد کس خواہش کا اظہار کر رہا ہے؟ لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے سلسلے میں، ان کے بارے میں اس کی کیا تمنا ہے، اس کی کیا ارادہ ہے، اس کی کیا خواہش ہے؟ قرآن نقل کرتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ جنت میں کیوں گیا ہے؟ ان لوگوں کے مارنے کی وجہ سے. انہوں نے قتل کیا، شہید ہو گئے، شہادت کے مرتبے کی وجہ سے جنت میں پہنچا ہے. انہوں نے چاہا ہو نہ چاہا ہو کہ شہادت کا مرتبہ پالے. انہوں نے تو برائی چاہتا، نقصان ہی چاہتا، جان کو مارنا، لیکن ان کے برا چاہنے میں اس کا بھلا ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا. اور جنت میں پہنچنے کے بعد ان قتل کرنے والوں کے بارے میں کیا تمنا کا اظہار کر رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے اس شہادت کی وجہ سے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بڑے معزز لوگوں میں بٹھا دیا. کاش میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے تو سچ پیغام کو قبول کر لے. مرنے کے بعد ان کے سلسلے میں یہ تمنا، یہ بھلائی، یہ خیر خواہی کا جذبہ. 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے. قصہ لمبا ہے. وہ ایک دونوں دوست تھے یا دونوں بھائی تھے. ایک کے باغات تھے اور شاندار زندگی تھی، خوشحالی کی زندگی. دوسرا آدمی جو تھا اس کے پاس بھی تھا لیکن وہ فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا. تو جو مالدار آدمی تھا یا دوست تھا، وہ اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ میں لے گیا. باغ دکھا رہا ہے، یہ کھجور کا، یہ انگور کا، یہ دیکھو بیچ میں نہریں جاری ہے، ماشاءاللہ بہترین زندگی ہے، اور یہ ہے اور فلاں ہے. اور اس کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ شاید وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا قائل نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے. دوسرا جو دوست تھا وہ اس کو مانتا تھا، وہ اس کو سمجھا رہا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اگر میں جی گیا، زندہ کر دیا گیا تو انشاءاللہ وہاں بھی ایسے ہی باغات مجھے ملیں گے. اور باغ میں تکبر کے ساتھ، اطراحت کے ساتھ اپنے دوست کو یا اس بھائی کو حقیر سمجھتے ہوئے داخل ہوا ہے. پھر اس نیک بندے نے جو دوسرا تھا، اس نے کہا کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میرے بھائی، جنت میں تم اکڑتے ہوئے اور اپنی نعمتوں پر فخر کرتے ہوئے داخل ہوئے ہو. کیا ہی اچھا ہوتا اس باغ میں تو داخل ہوتا تو یہ کہتا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کچھ ہے بس اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ورنہ کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے کسی نعمت کو حاصل کر لے، اور نہ اس کی قوت ہے کہ کسی نقصان کو وہ دفع کر دے. خیر خواہی کا جذبہ وہ دکھا رہا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پچھلی قوموں کے پیغمبر ہوں یا نیک بندے ہوں، ان کے دلوں میں لوگوں کے سلسلے میں ہمیشہ خیر خواہی کا، بھلا چاہنے کا جذبہ تھا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چونکہ تربیت پائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کے اندر بھی وہی جذبات آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ آپ سیرت صحابہ پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کے اوراق پلٹیں، ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، دوسروں کے فائدے کا جذبہ تھا۔ 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، 7ویں پارے کا دوسرا رکوع جو ختم ہو رہا ہے وہاں پر ہے، جہاں شراب کی، جوئے کی وغیرہ کی حرمت آئی ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے اور یہ چیزیں سب حرام ہیں۔ تو شراب جب حرام ہوئی نا، اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب پیتے تھے۔ غزوہ احد میں، احد کی لڑائی میں بہت سارے صحابہ کرام اس حال میں شہید ہوئے ہیں کہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی، کیونکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شہادت کا مرتبہ بھی شراب پیے ہوئے پایا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب جب یہ آیتیں اتری نا، شراب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ جوا سٹا، یہ شراب، یہ پھال نکالنا، یہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ ہم تو زندہ ہیں، شراب حرام ہو گئی ہے، اب ہم شراب سے بچ جائیں گے، لیکن ہمارے کچھ بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں گئے ہیں لیکن شراب پی کے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بھلائی کا، خیر خواہی کا یہ جذبہ، جو چلے گئے ان کے لیے بھی بھلائی سوچ رہے ہیں، دل میں یہ خیال ہے ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ پہلے چلے گئے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس نیک عمل تھا، تو کوئی بات نہیں، ان کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، ان کا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے شراب کی حرمت کا حکم اس وقت نازل ہی نہیں کیا تھا، یہ آیتیں اتری۔ لیکن اب صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ اپنے جانے والے بھائیوں کے سلسلے میں خیر خواہی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، ان کو کہیں نقصان تو نہیں ہوگا، وہ تو شراب پیتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہی تمام صحابہ کا جذبہ تھا، اللہ نے جو مجھے خیر دیا ہے میرے بھائی کو بھی مل جائے، اللہ نے جو مجھے بھلائی دی ہے میرے بھائی کو بھی مل جائے، اللہ نے مجھے دین کی یا دنیا کی نعمت دی ہے میرے دوسرے بھائیوں کو بھی مل جائے۔ ولید ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید کا نام سب نے سنا ہوگا، ولید ان کے بھائی ہیں۔ ولید ابن ولید پہلے مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے شہید کرنے میں بڑا کردار حضرت خالد ابن ولید کا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے کٹر مخالفین میں سے تھے، لیکن بھائی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان کو جو اللہ کے رسول نے جو ان کو عزت دی، اکرام کیا، ان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو اطمینان کی دولت حاصل ہوئی، جو سعادت کا ماحول محسوس ہوا، دل کے اندر جو کیفیت محسوس ہوئی، تو ولید ابن ولید اندر سے محسوس کر رہے ہیں یار میرا بھائی اس سے کیوں محروم رہے، خالد کیوں اس سے محروم رہے۔ چنانچہ انہوں نے مدینے سے خط لکھا خالد ابن ولید کو، اور خط میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی ایمان کی دولت قبول کر لو، محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، یہاں جو اطمینان ہے، یہاں جو سکون ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں جو عزت بخشی ہے، جو اکرام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ ملے۔ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس، اپنے بھائی کا خط، اور اس میں انہوں نے جب اپنے بھائی کی خواہش کا اظہار کیا
تو پہلے تو دل میں یہ کیے ہوئے تھے، چونکہ بڑے لوگوں میں سے تھے، مکہ کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے محمد کے سامنے اپنا سر نہیں رکھیں گے، جھکیں گے نہیں۔ لیکن جب خط پہنچا خیر خائی کا تو حضرت خالد بن ولید اسی وقت روانہ ہو گئے، نہیں اب تو مجھے محمد کا غلام بننا ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کی خیر خائی کی وجہ سے وہ اسلام لے آئے، اور بعد میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو لقب ملا سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں بہت کم عمر صحابی تھے، حضور کے چچازاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، عباس حضور کے چچا ہیں، بڑے ذہین بڑے ہوشیار تھے۔ ان کا جذبہ دیکھیے، لوگوں کے سلسلے میں خیر خواہی کا جذبہ، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا، اور حیات الصحابہ میں حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ما نزلت غیث بأرض الا فرحت بذالک وليس لي فيها شاة ولا بعیر۔ مجھے جب یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں اللہ کی رحمت برسی ہے، بارش نازل ہوئی ہے، تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اس علاقے میں نہ میری بکریاں چل رہی ہیں، نہ اونٹ چل رہے ہیں، میرے کوئی جانور وہاں نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے خوش ہو، بس اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو فائدہ ہو، اس لیے خوش ہوتا ہوں۔ دوسری بات کہ وَلَا سَمِعْتُ بِقَاضٍ عَادِلٍ إِلَّا دَعَوْتُ اللَّهَ لَهُ وَلَيْسَ عِندَهُ لِي قَضِيَّةٌ۔ جب میں کسی انصاف کرنے والے قاضی اور جج کے بارے میں سنتا ہوں کہ فلاں آدمی جج ہے اور انصاف کے فیصلے کرتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، حالانکہ اس جج کے پاس میرا کبھی کوئی معاملہ نہیں گیا ہے، کوئی مقدمہ نہیں گیا ہے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ جس سرزمین پر انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس انصاف کرنے والے جج کی وجہ سے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں کو فائدہ ہوگا۔ تیسری بات فرمائی وَلَا مَرَرْتُ بِآيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَحْبَبْتُ أَن يَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهَا مَا أَعْلَمُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے تفسیر کے ماہر تھے، قرآن کی تفسیر کے رئیس المفسرین، ان مفسروں کا سردار ان کو کہا جاتا ہے، حبر الامہ ان کا لقب ملا ہے، بڑے امت کے بڑے عالم، قرآن کی تفسیر میں ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی جب کسی آیت سے گزرتا ہوں، وہاں کوئی ایک نیا نکتہ، نئی بات، نئی چیز مجھے معلوم ہوتی ہے، تو میرے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس امت کا ہر بندہ اس سے واقف ہو جائے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ جو نفع، جو فائدہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو نہیں جانتے ہیں، لیکن تمنا اور خواہش یہ ہے کہ سب اللہ کے بندوں کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں اور یہ نفع حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام کا تو یہاں تک معاملہ تھا دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کے سلسلے میں خیر اور اچھا چاہنے کا، کہ بعض مرتبہ اپنا نقصان کرتے تھے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب ایمان قبول کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی، تو اللہ کے نبی نے تلقین شہادت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اور اس کے ساتھ کہا کہ دیکھو جریر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور چوتھی بات کہی ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہے۔ پھر وہ پوری زندگی اس پر پورے اترے ہیں۔ ایسے عجیب عجیب واقعات کے آدمی سوچے گا کہ پاگل انسان ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس میں سے کچھ واقعات میں پہلے کئی جمعوں میں بیان بھی کر چکا ہوں، نیا واقعہ میرے علم میں آیا، میرے مطالعے میں آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی جب کبھی بازار میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی چیز بیچتے تھے، تو جو چیز بھی بیچ رہے ہیں، جانور ہو یا کوئی دوسری چیز ہو غیر جاندار، اس کے اندر جو عیب ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کریں گے۔ موبائل بیچ رہے ہیں، اس میں یہ فیچر ہے، اس میں یہ فیچر ہے، اس میں یہ فلاں ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس کے اندر نقصان کیوں ہے، تم کیوں بیچ رہے ہو، یہ نہیں بتاؤ، بس فائدے بتائیں گے، کپڑا ہو دوسری چیز ہو، نقصان کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ یہ کرتے تھے، اس کے اندر جو عیب ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، لینا ہو تو لے لو۔
یہ خیر کا جذبہ، دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کا جذبہ، یہ اس لیے تھا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ لوگوں کے سلسلے میں نقصان پہنچانے کا جذبہ ان کے دلوں میں کبھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ میرے عیب بیان کرنے کی وجہ سے میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ رزق میں تو کمی اور زیادتی اوپر والا کرتا ہے، وہ میری چیزیں بکوائے گا، وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ ایک چیز پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، ایک چیز پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، اور چیز کیا بتائے؟ الحمدللہ کہا میں نے ایک موقع پر الحمدللہ کہا، میں اس پر 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، پھر بھی دل کی کھٹک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو بیٹھے تھے شاگرد تھے، دوسرے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت کس بات پر آپ 30 سال سے استغفار کر رہے ہیں؟ وہ بھی الحمدللہ تو اچھی چیز ہے۔ کہا ہوا یہ تھا، ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکل کر بازار جا رہا تھا، دکان پر بیچ راستے میں خبر پہنچی کہ بھائی آگ لگ گئی ہے بازار میں اور دکانیں جل رہی ہے۔ میں بے چینی کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا، ایک آدمی آیا سامنے سے، کہا آپ مت گھبراؤ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دکان صحیح سالم ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ، کہنا بھی چاہیے اسے موقع پر، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے کہ میں نے اس موقع پر صرف اس وجہ سے کہ میرا نفع ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا، میری دکان بچ گئی، مجھے فائدہ حاصل ہو گیا، اس پر الحمدللہ کہا، مجھے افسوس ہو رہا ہے دوسروں کے نقصان پر مجھے تکلیف کیوں نہیں؟ میں نے الحمدللہ کیوں کہا؟ اس پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں اور دل کی کھٹک دور نہیں ہو رہی ہے۔ کیا جذبہ تھا دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے کا۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر اچانک زبان پہ آتا ہے الحمدللہ آتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، لیکن ان کا دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بھی سوچنے کا ایک انداز دیکھیے۔ یہاں تک کہ بعض ایسے واقعات کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، چونکہ حدیث میں آیا ہے نا، اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ حضرت ایوب ایک بڑے بزرگ گزرے، وہ کہہ رہے ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، 2 آدمیوں کو دیکھا وہ آپس میں جھگڑ رہے، ان کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اور بات میں جب کوئی آدمی جھگڑتا ہے تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ، واللہ تاللہ قسم کھاتا ہے، بیچ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں اپنے گھر گیا اور ان کی طرف سے میں نے کفارہ دیا، ان کی طرف سے استغفار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو میں نے ناپسند کیا کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور جھگڑے میں اچھی بات ہے تو اللہ کا واسطہ دے تو ٹھیک ہے، غلط بات پر اگر انہوں نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہو، اللہ کا ذکر کر دیا ہو، یہ تو ان کی سزا کا باعث بنے گا، عذاب کا باعث بنے گا، اس لیے میں ان کی طرف سے کفارہ کر دیتا ہوں، ان کی طرف سے اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کر رہے۔ ایک اور بزرگ کی عجیب بات، نیک اللہ کا نیک بندہ، اس کی عجیب بات انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ عربی میں نے پڑھی، انی لا اشم عطر المرأة تمر بالشارع فاسد انفی۔ جب بازار میں جاتا ہوں، بازار میں آج کل تو عام ماحول ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور سج دھج کے سب جاتے ہیں، بعض مرتبہ جب میں گزرتا ہوں پاس میں سے عورت گزرتی ہے اور خوشبو لگائی ہوئی ہے، سینٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس کی خوشبو کی جو لبکیں ہیں وہ میرے ناک تک پہنچتی ہے، اپنا ناک بند کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ حتی لا تکتب علیہ سیئہ۔ حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں جائے گی اور نامحرم اس خوشبو کو سونگے گی، اس کو عذاب ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سونگنے کی وجہ سے اس عورت کے اوپر برائی لکھ دی جائے اور اس کے لیے عذاب لکھ دیا جائے۔ میں اپنا ناک بند کر لیتا ہوں، کم از کم میں تو نہیں سونگوں گا تو کم از کم اس کو نقصان کم ہوگا۔ یہ جذبات خیر کا، بھلائی کا، دوسروں کے لیے بھلا چاہنے کا، یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں یہی کہا ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، یا دوسری حدیث میں کہا کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ،
جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا اپنے ساتھ معاملہ کرنا پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے اچھی چاہتا ہے ان کے لیے بھی چاہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی ناپسند کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مشہور ان کی کتاب ہے الوابل الصیب من الکلم الطیب، اس میں انہوں نے لکھا ہے جو آدمی دوسروں کے ساتھ جیسا چاہے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا اللہ بھی اس کے ساتھ کل قیامت کے دن مسکراتے ہوئے اس سے ملاقات کریں گے، جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ جس مزاج سے جس عادت سے جس اخلاق سے ملے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں آسانی کرے، ہر معاملے میں برکت کے فیصلے ہو، خیر کے فیصلے ہو، اچھائی کے فیصلے ہو، نفع اور فائدے کے فیصلے ہو، تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے اس کے میرا اللہ مجھے فلاں بندے کو یہ دے دے، فلاں بندے کو یہ دے دے، فلاں بندے کو یہ دے دے، تو وَهُنَاكَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ، ایک فرشتہ وہاں متعین ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے نا اس کو بھی ویسے ہی دے دے۔ اور یہ قبولیت، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بھائی کے غائبانے میں اس کی بھلائی کے لیے دعا کرنا اور پھر اس کا فرشتے کا آمین کہنا اور فرشتے کا بھی پلٹ کر اس کے لیے ایسی دعا کرنا، یہ دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک خیر خواہی کے اور بھلائی کے ایسے جذبات ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔